السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ دروازہ کھلنے کی آواز تھی، جیسے کسی نے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر گھمایا ہو، اور پھر دروازہ چرچراہٹ کی مدھم آواز کے ساتھ کھلا۔ اسے فقط سنائی ہی دے رہا تھا۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی تک وہ شخص کے کندھے پر موجود تھی، سر اوپر اٹھائے ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ پٹی سے ڈھلکی آنکھوں کے نیچے بپٹی زدہ لب تھوڑے سے کھلے تھے۔ دروازہ کھلنے کے بعد اس شخص کے آگے بڑھتے قدموں کے ساتھ ہی اچانک ارد گرد سے ابھرتی بہت سی آوازیں کان کے پردوں سے ٹکرائی تھیں۔ آوازیں اتنی زیادہ اور ملی جلی تھیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ شخص ایک جگہ رکا اور جھٹکے سے اسے نیچے اتارا۔ اس کے پاؤں اب زمین پر تھے، ہاتھ پیچھے بندھے ہونے کے باعث ایک پل کے لیے وہ لڑکھڑا گئی تھی اور بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اب کوئی اس کے سر کے پیچھے سے پٹی کھول رہا تھا۔ جیسے ہی پٹی کھلی، چھت پر جلتی بتیوں کی تیز روشنی کے باعث ایک لمحے کے لیے آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ صرف ڈوریوں والی پتلیوں میں سامنے آہستگی سے آنکھوں کے پپوٹوں کو سکوڑ کر دھیرے سے کھولا۔ خوف کا سایہ واضح ہوا تھا۔ یہ ایک لمبی گیلری تھی جس کے دائیں بائیں جیل نما کمرے تھے۔ ذہن میں اپنی ہی آواز کی، کیا چھوٹا سا گھر ہے ہمارا، جیسے کوئی ڈربا ہو۔ مجھے نفرت ہے اس گھر سے۔ پاس گشت ٹکرائی تھی۔ اس گیلری کی چھت سر کے بہت قریب تھی اور چھت کے اندر قطار در قطار بلب نصب تھے۔ ایک دم سے جیسے گھٹن کا احساس بڑھنے لگا۔ یہ شاید بیسمنٹ تھا، اس لیے سانس لینے میں دشواری تھی۔ اگر میرے شوہر کے گھر بالکنی نہ ہوئی تو میں اسے کہوں گی نیا گھر لے۔ تمہیں پتہ تو ہے مجھے کھلی جگہیں کتنی پسند ہیں۔ چھت، بالکنی اور سمندر کتنا پسند ہے مجھے۔ ذہن میں پھر سے آواز ابھری تھی۔ زبان تالو سے چپکنے لگی۔ سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ او جیزس، موت اسی کا نام ہے شاید۔ خوف کے باعث دل لرزنے لگا تھا۔ اس جگہ کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ہر کمرے کا دروازہ جیل کی سلاخوں کی طرح تھا اور ڈیجیٹل لاک لگے تھے۔ وہ خوف سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اب کوہنی کے قریب سے اس کا بازو تھامے اسے آگے لیے بڑھ رہا تھا۔ وہ حواس باختہ حیرت سے پھٹی آنکھیں دائیں بائیں گھما کر دیکھ رہی تھی۔ ہر کمرے میں تقریباً 4 یا 5 لڑکیاں تھیں اور چھوٹے سے ڈڑبے نما ان کمروں میں دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ لوہے کے بنے پلنگ اوپر نیچے رکھے تھے۔ میلی کچیلی دیواریں جن پر آہو بکا درج تھی۔ ہر کمرے کی ہر دیوار پر کوئلے اور خون سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ بنا ہوا تھا۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی، لڑکیاں سر اٹھائے متحیر آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ عجیب وحشت تھی سب کی آنکھوں میں۔ چہرے مرجھائے، بال بکھرے اور تن پر کپڑے کے نام پر بس چتھڑے۔ وہ اندر سے کانپ گئی تھی۔ یہ کیسی جگہ تھی جہاں لڑکیوں کو جانوروں کی طرح رکھا ہوا تھا؟ سیاہ فام اب ایک کمرے کے سامنے رک چکا تھا اور جیب سے ایک کارڈ نکال کر کمرے کے دروازے کا ڈیجیٹل لاک کھول رہا تھا۔ کمرے میں پہلے سے موجود لڑکیاں اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھیں۔ لاک کھلنے کے بعد اس نے سلاخوں والا دروازہ سلائیڈ کیا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے اندر دھکا دینے کے بعد دروازہ پھر سے سلائیڈ کرتے ہوئے بند کیا۔ وہ لڑکھڑائی، سامنے پلنگ سے جا ٹکرائی۔ اگر پلنگ کے پاس کھڑی لڑکی اسے تھام نہ لیتی تو یقیناً اسے چوٹ لگ جاتی۔ اس نے خوف سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ کمرے میں پہلے سے موجود 3 لڑکیوں کو دیکھا۔ 2 مغربی اور ایک لڑکی مشرقی رنگ روپ کی تھی جس نے آگے بڑھ کر اسے پلنگ سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ بالکل سامنے والے کمرے میں موجود لڑکیاں اب سلاخ تھامے سر ان سے جوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ترس کے علاوہ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ مشرقی لڑکی اب اس کے پیچھے بندھے ہاتھوں کو ٹیپ سے آزاد کر رہی تھی۔ ہر لڑکی بے بس دکھائی دے رہی تھی، تھکی ہوئی، زندگی سے بیزار۔ اس کو کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ سب اپنی جگہوں پر واپس جانے لگی تھیں۔ مغربی لڑکیاں آپس میں مختلف زبانیں بول رہی تھیں جس کی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب کنکیوں سے اسے دیکھ کر اب کانوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ تم رو نہیں رہی اسی لیے کیونکہ یہاں ہر آنے والی لڑکی پہلے چیختی، یہ سب حیران ہو رہی ہیں اور روتی ہیں۔ وہ اردو بول رہی تھی۔ عقب سے اسی مشرقی لڑکی کی آواز ابھری۔ وہ چونک کر مڑی۔ اس دیار غیر میں ہم زبان کوئی ملا تھا۔ مڑتے ہی حیرت اور خوشی کی ملی جلی رمق چہرے پر سجائی اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد حسین، نقوش اور سفید رنگت والی لڑکی تھی جو اب اسے دیکھتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ دھیمے سے لہجے میں وہ اسے سوال کر رہی تھی جبکہ وہ کمرے کا جائزہ لینے میں محو کہاں کی ہو پوچھنے لگی۔ 4 پلنگ تھے، 2 کر کے پلنگ اوپر نیچے رکھ کر کمرے کے دائیں اور بائیں دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ سامنے کی دیوار میں ایک دروازہ تھا، شاید واش روم تھا۔
लड़की ने फिर से सवाल दोहराया। कहाँ की हो? उसने फटी फटी वहशत ज़दा निगाहों का जाविया बदला और सवाल पूछने वाली की तरफ देखा। वो हमदर्दी से उसकी तरफ देखते हुए जवाब की मुंतज़िर थी। फीकी सी आवाज़ थी। मुमकिन पपड़ी ज़दा लब खोले। पाकिस्तान, जिसमें गले की खड़खड़ाहट शामिल थी। उसके पूछने से पहले ही लड़की ने अपना मुल्क बताया। हम भारत से। वो बसीदा सी पैंट शर्ट में मलबूस थी और गले में स्कार्फ था। चेहरा शिफाफ था, ना कोई दाग ना कोई बाल। वो अगला सवाल पूछ रही थी। अगवा हुई थी क्या? तो निकला और फिर से इर्द गिर्द देखा। बाकी दोनों लड़कियां आपस में बातों में मसरूफ थीं। नहीं, शादी? हैरत से सवाल पूछा। ओ अल्लाह, अल्लाह, मुस्लिम हो? वो खुद अपने होलिये से मुस्लिम ही लग रही थी। मुख्तसर जवाब दिया। नहीं, क्रिश्चियन। और उसकी तरफ सवालिया देखा। वो फौरन समझ गई। दुख भरा लहजा था। स्मगल होकर यहाँ पहुंची हैं। हम मुसलमान हैं। तमन्ना नाम है। एक लम्हे के लिए वो मबहूत हुई। हाँ, सामने बैठी उस लड़की को देखकर इस बात पर यकीन और पुख्ता हुआ था। नसीब सूरत से नहीं जुड़े होते। तमन्ना ने मुलायम से लहजे में सवाल किया। तुम्हारा नाम क्या है? आहिस्तगी से जवाब दिया। जोई, जोई जॉन। रोशनियों के शहर कराची का ठाटे मारता समंदर गहरी होती शाम के हसीन मंजर को दुबाला कर रहा था। सड़कों पर अनगिनत गाड़ियां शाम होते ही अपनी तादाद दुगनी करते हुए हॉर्न और दूसरे बेहंगम शोर का इजाफा कर चुकी थीं। लाइब्रेरिया की इमारतों के मुश्तरका मैदान में खेलते लड़के अब अंधेरा फैलते ही जौक दर जौक मैदान के मुख्तलिफ गेटों में से हंसते उछलते एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते बाहर निकल रहे थे। जोई भी रोज के मामूल के मुताबिक बालकोनी की रेलिंग पर कोहनियां टिकाए और निगाहें सामने मैदान में दरख्त के नीचे रखे उस बेंच पर जमाई खड़ी थी। हल्के सब्ज रंग के जोड़े में रंगत साफ लग रही थी। घुंघराले बालों की ढीली सी पोनी बनाने के सबब अनगिनत बालों की लटे कानों के पास स्प्रिंगों की तरह झूल रही थी। आंखों का हुजम बहुत दूर निगाह मरकूज करने की वजह से कदरे कम था। वो बहरा खूबसूरत सब्ज पत्थर जैसी आंखों वाला लड़का आज भी वहां सर झुकाए बैठा था। वो यूं ही बेसबब उस पर निगाहें मरकूज किए उसे देख रही थी जब अचानक अकब से कदमों की चाप पर चौंक कर मुड़ी और सनाना के हाथ में पकड़े बाप उड़ाते कप को देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। वो दूसरे हाथ में अपना कप थामे हुई थी। मौसम सरमा की आमद थी और कराची की हवा में हल्की सी खुनकी महसूस होने लगी थी। सनाना ने चाय का कप वकड़ाते साथ ही हुक्म जारी किया। लो पियो, और मैंने शाम की चाय बनाई है। अब अब्बा की रात की तुम बनाओगी। उसने खोए हुए से अंदाज में सनाना के हाथ से चाय का कप पकड़ा और उसके अंदर से उड़ती भाप में धीरे से हाथ को दाएं बाएं घुमाया। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। सनाना चाय के कप को हाथ में थामे मदम से सुर में गुनगुनाती रेलिंग तक आ चुकी थी। बगौर सनाना की तरफ देखा और फिर से कप की तरफ देखते गोया हुई। सनाना, तुम्हें पता है उसकी आंखें कैसी हैं? कप में से उठती भाप अब कम हो रही थी जिस पर निगाहें मरकूज किए वो सनाना से सवाल कर रही थी। उसके अचानक से किए गए सवाल पर सनाना एकदम से गुनगुनाना छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। किसकी आंखें? सनाना ने हैरत से चेहरे को हल्का सा खम देते पूछा। अन्नो के दोस्त की, उसी की। निगाहें झुकाए ही इंकशाफ किया। उस लड़के की अजीब। उस दिन के बाद वो बिला जवाब उस लड़के की पुरस्कार शख्सियत में उलझ कर रह गई थी। इत्तेफाक ऐसा था कि वो अक्सर कहीं न कहीं उसे नजर आ जाता था। उसकी हरकत उसके जहन में तजस्सुस पैदा करती थी और वो ना चाहते हुए भी उसको देखे जाती। एक अजीब सी कशिश थी जिस पर दिल और दिमाग उसके एक साथ हमक उठते थे। वो कोई दिल फेंक या हसीन सूरत रखने वाले लड़कों पर मिटने वाली लड़की नहीं थी और ना ही अब की बार कुछ ऐसा था कि वो उस लड़के पर मर मिटी थी। बस कुछ था जो उसके जहन की डोरें उस लड़के की तरफ खींचती थी। सनाना ने उसके चुप हो जाने पर तजस्सुस से पूछा। कैसी हैं उसकी आंखें? जोई ने सामने खला में निगाहें जमाई। अंधेरा फैल गया था और फ्लैटों की बत्तियां जगमगाने लगी थीं। उसकी आंखों की स्याह पुतलियों में कितनी ही रोशनियों का अक्स था। पेशानी पर गहरी सोच जैसी लकीरें और स्याह किनारों वाले लब एक दूसरे में बेबस थे। ऐसी आंखें जैसे कोई बरसों से ना रोया हो, वो अपने रोने पर बंद बांधे रखे हुए हो। खोए हुए लहजे में जवाब दिया। सनाना ने भवें इकट्ठी किए ना समझी जाहिर की। ये क्या बात हुई? मैंने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखा है।
یہی تو بات ہے۔ اس کی آنکھ کی پتلی پر ایک ایسی پرت جس کے پیچھے بہت سے راز پنہاں، اداسی کی پرت، دبیز تہ جمی ہے، جیسے کوئی کھوئے ہوئے سے لہجے میں وہ بولے جا رہی تھی۔ چائے کے کپ کے کناروں پر آہستگی سے انگلی پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبی وہ سنانا کو شک میں ڈال رہی تھی۔ سنانا نے شاکی نگاہوں سے گھوڑا۔ مجھے عجیب سا وہم ہو رہا ہے، جوئی، تم اسے اس سر پر سوار کیوں کر رہی ہو؟ سنانا کی آواز میں اس کی حالت کو لے کر ڈر تھا۔ وہ جوئی سے چھوٹی تھی، مگر دونوں کی دوستی گہری تھی۔ اسے جوئی کی اس لڑکے میں اتنی دلچسپی ڈرا رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے جوئی کو کبھی یوں کسی لڑکے کے بارے میں اتنی گہرائی سے جا کر سوچتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، سر پر سوار نہیں کر رہی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اس لڑکے کی آنکھ کی پتلی پر سے اداسی کی وہ پرت ہٹ جائے۔ آہستگی سے چائے کا سپ لیتے پھر سے سامنے والی عمارت کی جلتی روشنیوں پر نگاہ ٹکائی۔ عجیب سی خواہش کو ظاہر کیا تھا۔ میں اس کو روتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ سنانا نے حیرت سے کپ لبوں سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم عجیب ہو، جب کسی کو اداس دیکھو تو خواہش ہوتی ہے کہ اسے مسکراتا اور ہنسے دیکھیں، اور تم اسے روتا دیکھنا چاہتی ہو۔ سنانا کے لہجے میں حیرت اور تعصب کا ملا جلا عنصر تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں سے وہ بوجھل پن اور اداسی جھٹ جائے۔ جوئی نے پرسوچ لہجے میں اپنے مقصد سے آگاہ کیا تھا۔ بات واقعی یہی تھی، وہ صرف اس سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ سنانا نے اپنے سر کو تعصب سے نفی میں جنبش دی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ مجھے عجیب لگتا ہے جب کوئی اس عمر میں اتنا اداس ہو، زندگی سے بیزار ہو۔ چائے کا گھونٹ بھرا اور کمر ریلنگ پر ٹکاتے چہرے کا رخ سنانا کی طرف کیا۔ کوئی ہوگا اسے دکھ بھئی، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اداسی اور بیزاری اس عمر میں نہیں ہو سکتی؟ سنانا نے اس کی بات کی نفی کر دی۔ اس عمر میں اداسی اور بیزاری کچھ دیر کی ہوتی ہے، پھر چھٹ جاتی ہے، لیکن اس کی اداسی مجھے برسوں پر محیط لگتی ہے۔ جوئی نے وسوخ سے اپنا موقف پیش کیا۔ تمہیں کیسے پتا برسوں کی اداسی ہے؟ جوئی نے فوراً جواب دیا، اس کی پتھرائی آنکھوں سے۔ سنانا نے آنکھوں کو سکوڑتے استفسار کیا، اور یہ کب کیا تم نے اتنا غور اس پر؟ مدھم سی آواز کے ساتھ جواب دیا، کچھ دن پہلے سیڑھیوں میں ٹکرایا تھا۔ جوئی نے کبھی اس سے کوئی بات چھپائی نہیں تھی۔ سنانا اب کھوجتی نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چائے کے کپ کو لبوں سے ہٹا کر ایک اور انکشاف کیا۔ آج میں حنا کے ساتھ لائبریری گئی تھی۔ سنانا نے بھویں اچکائے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور کپ کو لبوں سے لگا لیا۔ آہستگی سے اگلی بات بتائی، میں ایک کتاب لائی ہوں۔ سیدھے ہو کر نگاہیں سنانا کی جانب موڑی تھیں۔ سنانا نے تجسس سے پوچھا، کیسی کتاب؟ آواز کو حد درجہ دھیما رکھتے ہوئے کتاب کے بارے میں بتایا۔ گونگے بہرے لوگوں سے اشاروں میں کیسے بات کرتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے۔ سنانا چیخ پڑی، کیا؟ آنکھیں پوری کھولے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ کیا اسے اس لڑکے سے محبت ہو گئی تھی؟ سنانا کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ اوہ، کیا کرتی پھر رہی ہو؟ سنانا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، مطلب تم اب اس لڑکے سے بات کرو گی؟ جوئی، تم پاگل تو نہیں ہو کہیں؟ بازو دبوچ کر اسے ایک جھٹکا دے کر اپنے روبرو کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر سیدھی ہوئی، چائے کا کپ جھلک گیا تھا۔ کیوں بلا وجہ اس لڑکے کو اتنا کھوج رہی ہو؟ جوئی، تم اس سے بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ لوگوں سے بھی اتنی بات چیت نہیں ہے ہماری، اور وہ لڑکا مسلمان ہی لگتا ہے۔ خبردار اگر تم نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو۔ سنانا غصے میں اسے دیکھ رہی تھی اور ساتھ منع بھی کر رہی تھی۔ او بابا، میں کہاں بھاگی جا رہی ہوں اس سے بات کرنے کو، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کبھی۔ جوئی نے ہنستے ہوئے بات شروع کی۔ سنانا نے سخت الفاظ میں فوراً اس کی بات کاٹی، نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ انگلی کھڑی کرتے ہوئے حکم دیا، چلو ابا آنے والے ہیں، اندر چلتے ہیں۔ آنکھیں نکالی اور آگے چل دی تھی۔ وہ یوں ہی اکثر چھوٹی سے بڑی بہن بن جایا کرتی تھی۔ ایک نگاہ اس خالی بینچ پر ڈالی جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ جوئی نے کپ کو دیکھا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ گہری سانس لی اور سنانا کے پیچھے چل پڑی۔ سپاٹ سے لہجے میں آواز، یہاں ساری لڑکیاں مختلف ملکوں سے سمگل یا اغوا ہو کر پہنچی ہیں، ابھری تھی۔ جوئی نے نگاہ اوپر اٹھائی اور سامنے بیٹھی تمنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ بے تاثر مردہ سی پتلیاں، جینے کی آس چھوڑے ہوئے بار بار مر کر زندہ ہوئی پتلیاں۔ وہ ہر بار کی طرح اس کی بھی آنکھیں پڑ رہی تھی۔ تمنا پلنگ پر ٹانگ لٹکائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔
یہاں آئے اسے 20 منٹ اور 10 سیکنڈ ہو چکے تھے، جس میں وہ تمنا کو مختصر اپنے بارے میں بتا چکی تھی کہ اس کی قسمت اسے یہاں تک کیسے لائی۔ سامنے بیڈ والی دونوں لڑکیاں اب اپنے اپنے پلنگ پر چپ چاپ لیٹ چکی تھیں۔ ان دونوں نے اس سے نام پوچھنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ اچانک ایک سائرن جیسی آواز ابھری تھی اور پوری گیلری میں جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ بے ہنگم سا شور تھا۔ لڑکیاں بھاگ بھاگ کر سلاخوں کے پاس آ رہی تھیں۔ جوئی نے حیرت سے تمنا کی طرف دیکھتے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ تمنا نے آہستگی سے جواب دیا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، پہلے وقت کا کھانا آیا ہے۔ باقی دونوں لڑکیاں بھی اپنے اپنے پلنگ سے نیچے اتر رہی تھیں۔ ایک وہ تھی جو بس دیکھ رہی تھی۔ بھوک کیا ہوتی ہے؟ آج پھر سے دال؟ اماں، آج تو ابا کی تنخواہ آئی تھی، آج تو کچھ ڈھنگ کا ہوتا۔ نگاہوں کے سامنے خود کو منہ پھیلائے دیکھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ڈبے اٹھاتی لڑکیوں کو دیکھا۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ سلاخوں کے پاس باہر کی طرف ایک چائنیز لڑکا کھانے کی پلیٹ رکھ رہا تھا۔ ساری لڑکیاں بھاگ بھاگ کر سلاخوں کے پاس جا کر اپنا اپنا پیکٹ اٹھا رہی تھیں۔ ان کے دروازے کے سامنے بھی اس لڑکے نے 4 پیکٹ رکھے تھے۔ تمنا نے بھی آگے بڑھ کر 2 پیکٹ اٹھائے اور واپس آ گئی تھی۔ ایک پیکٹ حیرانگی سے آنکھیں پھیلائی بیٹھی جوئی کی طرف بڑھایا تھا۔ جوئی نے اس کے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کی طرف دیکھا اور پھر چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ یہ جگہ کون سی ہے اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہاں لڑکیوں کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ سے بے نیازی برتتے ہوئے خوف سے پوچھا تھا۔ بھوک تو مر ہی چکی تھی، بس اب یہ جاننا ضروری تھا کہ لیتاؤ سے یہاں کیوں چھوڑ گیا ہے اور کب لینے آئے گا، اور یہاں اس طرح لڑکیاں کیوں بند ہیں؟ تمنا نے درست لہجے میں جواب دیا، دوزخ یا پھر جہنم بھی کہہ سکتی ہو، ہیل۔ وہ آگے بڑھی اور پلنگ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ سامنے والی دونوں لڑکیاں عجلت میں اپنے اپنے پیکٹ کو کھول کر نوڈلز کھانے لگی تھیں۔ کسی کنویں سے آتی آواز کے مترادف آواز تھی، ہیل۔ خوف سے پھٹی آنکھوں کے سامنے بیٹھی تمنا کی طرف دیکھا۔ وہ پیکٹ کھول رہی تھی۔ پورے کمرے میں اب نوڈلز کی مہک ابھر گئی تھی۔ ہاں، یہ دوزخ ہے۔ یہاں کا ہر پل، ہر لمحہ اذیت ناک ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کھانے کو 2 وقت مل جاتا ہے۔ وہ ایک پیکٹ کھول کر اس کے اندر چمچ رکھنے کے بعد جوئی کی طرف بڑھا رہی تھی۔ گھٹی سی آواز میں سوال پوچھا، کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ جسم فروشی کرواتے ہیں، اور یہ؟ اس کے پیٹ پر ٹانکوں کے اور زخم کے نشان تھے۔ شاید تمنا نے اپنے پیٹ سے شرٹ کو اوپر اٹھایا۔ اس کا ایک گردہ نکال لیا گیا تھا۔ جوئی کے ہاتھ کانپ گئے تھے اور گھبراہٹ کے باعث ڈبہ ہاتھ سے نیچے گرا۔ وہ خوف سے دہل گئی تھی۔ تمنا سپاٹ چہرے کے ساتھ پلنگ پر گرے نوڈلز پھر سے ڈبے میں ڈال رہی تھی، ایسے جیسے وہ پہلے سے جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ سے نوڈلز گر جائیں گے۔ گھبراؤ نہیں، سب کے نہیں نکالتے، اور ایک ساتھ سب کچھ نہیں نکالتے۔ آرڈرز پر جس کا میچ ہو اس کا۔ تمنا نے نوڈلز پھر سے اس کی جانب بڑھائے تھے۔ دوزخ ابدی سزا کی جگہ۔ ہاں، میرا گناہ بہت بڑا تھا اور مجھے ایسی ہی جگہ ملنی تھی۔ خداوند سے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اس کی روح کانپ گئی تھی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے سامنے تمنا کی طرف دیکھا۔ وہ دھندلی ہو چکی تھی۔ تم نے بھی کوئی گناہ کیا تھا؟ رونتی بھاری آواز میں سوال پوچھا۔ نگاہیں جوئی کی طرف اٹھی۔ وہ جوئی کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے چہرے پر رقم گناہ تلاش کر رہی ہو۔ تمنا کے نوڈلز منہ میں ڈالتے ہاتھ رک گئے تھے۔ اگر یہ دوزخ ہے تو یہ کسی سزا کے طور پر ہے، کسی گناہ کی سزا، جیسے میں نے گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ۔ تو تم؟ تمنا کی ساکن آنکھیں دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم سے بھی؟ پیدا ہونے کا گناہ، باپ کو بیٹا چاہیے تھا، اور تیسری دفعہ بھی ہم دنیا میں آدم کے۔ اور ہاں، کیا ہے؟ ہمارے بعد جو 2 بہنیں آئیں، اس کے قصوروار بھی تو ہم ہی ٹھہرے۔ تلخ سی مسکراہٹ اس کے خوبصورت لبوں پر ابھری۔ 16 کے ہوئے تھے کہ ابا نے ایک بوڑھے نواب سے پیسوں کے عوض نکاح کر دیا۔ وہ کھو سی گئی۔ اس کے بھورے رنگ کی بڑی سی مردہ آنکھوں میں ماضی کی یاد سے ہلکی چمک ابھری تھی۔ نوڈلز کا ڈبہ ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ شاید ان لمحوں کا درد پھر سے اس کے رگ و پے میں اترا تھا۔ نواب صاحب کا سال بعد ہی انتقال ہو گیا۔ مرحوم کے بیٹوں نے عدت کے دنوں میں اپنا اپنا حصہ ڈالا اور ہمیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ لہجہ اب زکام زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر نیچے جھکا چکی تھی۔ ماں نے ابا سے چوری پیسے تھمائے اور کہا، لکھنؤ چلی جاؤ اپنی خالہ کی طرف، وہ کوئی کام دلوا دے گی، گھر آؤ گی تو باپ مار دے گا، تمہارے پیچھے ابھی 3 پڑی ہیں۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑک کر ڈبے میں موجود نوڈلز پر آ گرا تھا۔
کیا کرتے اکیلے ہی لکھنؤ کی ٹرین پکڑی اور خالہ کی طرف چل دیے، مگر خالہ کے گھر نہ پہنچ سکے۔ بس ٹرین کے بے آسرا تھے۔ وہیں ٹرین سے ہی چند مشکوک لوگوں کی نظر میں آ گئی کہ اکیلی ہے۔ باتھ روم میں وہ زبردستی گھسے اور بازو میں کچھ چبو دیا۔ پھر جب آنکھ کھولی تو کوئی نوچ رہا ہوتا۔ زیادہ ہوش میں آنے لگتے تو انجیکشن لگا دیا جاتا۔ جب مکمل ہوش آیا تو خود کو یہاں پایا اور اپنی کہانی وہ سنا رہی تھی جو ایک کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ یہاں آ کر اصل اذیت کا سفر شروع ہوا۔ روح تک کو نوچ کھایا حرام کے پلوں نے، اور پھر ایک دن گردہ نکال لیا۔ حیران تو اس بات پر ہے کہ زندہ کیوں ہیں، ہم مر کیوں نہ گئے۔ زکام زدہ بھاری آواز، اب آنسو متواتر لڑک رہے تھے۔ تم بھی دعا کرو کہ تم جلدی مر جاؤ، کیونکہ یہاں اب تو بس روز دعا کرتے ہیں کہ جلدی مر جائیں۔ جو مر جاتی ہیں وہی آزادی پاتی ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہیں تو باقی سب لڑکیاں دروازے کی سلاخیں بجا بجا کر جشن مناتی ہیں۔ تمنا نے پھیکی سی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ وہ دم ساتے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ تمنا اب آنسو صاف کرتی نوڈل زہر مار کر رہی تھی، پھر اس کو بھی کھانے کا اشارہ کیا۔ تمنا نے پھیکی سی مسکراہٹ سجائی۔ کھا لو ورنہ یہاں کے چوہے بھی بہت بھوکے ہیں۔ جوئی نے چونک کر ارد گرد دیکھا اور پھر نوڈلز اٹھا لیے تھے۔ چین کے شہر شنگھائی میں یہ چمکتی صبح پوری دلکشی کے ساتھ اس دوڑتی بھاگتی دنیا میں دن کی شروعات کر چکی تھی۔ آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں میں چہل پہل اور بلند و بانگ عمارتوں کے سامنے بہتے کشادہ ہنگفور دریا میں کشتیوں میں مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہاربی پروڈکشن کی ٹیم اپنی شوٹنگ کے تیسرے دن سیٹ پر پہنچ چکی تھی۔ ڈوران ملک سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سیاہ گلاسز آنکھوں پر سجائے، اپنی تمام تر وقار کے ساتھ جلوہ کناں تھا۔ ان لوگوں کا آج کا فلمایا جانے والا منظر لیجزیو کی عمارتوں کے سامنے ریبنڈ میں دریا کے کنارے پر تھا۔ منظر میں ڈوران کے ساتھ کارلا کے مناظر بھی شامل تھے، جن میں اسے کارلا کو کمر سے تھام کر گھمانا اور اپنے قریب کرنا تھا۔ ڈوران، جس کے لیے فائٹنگ اور دوسرے کئی مشکل سے مشکل کام منظر پر کرنا بائیں ہاتھ کا کام تھا، مگر رومانوی مناظر میں آ کر اس کی عدم دلچسپی سب کو واضح محسوس ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اداکاری کے باقی تمام کرداروں میں بہترین جوہر دکھا کر اپنا لوہا منوا چکا تھا، لیکن رومانوی مناظر یا تو فلم سے بالکل ہی طلب کروا دیتا یا پھر ان کو عدم دلچسپی سے فلماتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ ہیروئن کے ساتھ کیمسٹری کی لسٹ میں 0 نمبر پر تھا۔ ابھی وہ سرخ رنگ کی میکسی میں ملبوس غضب ڈھاتی حسین اداکارہ کارلا کو کمر سے تھام کر 2 دفعہ گھماتے اپنے قریب کر چکا تھا، مگر ہدایت کار بروس کو یہ منظر پسند نہیں آ رہا تھا۔ بروس نے کٹ شارٹ بریک لیں، اس کے بعد دوبارہ ٹیک کر لیں گے سر۔ تیسری دفعہ ٹیک لینے کا حکم جاری کیا تھا اور ڈوران کی طرف انگوٹھے کا اشارہ کیا۔ ڈوران نے غصے سے بروس کی پشت کو گھوڑا جب دوسری دفعہ بھی منظر کو کٹ کروا چکا تھا۔ اسے جتنی کوفت ہو رہی تھی بروس اتنا ہی سین لمبا کھینچ رہا تھا۔ بروس اس فلم کا ہدایت کار تھا اور ہاربی پروڈکشن کا بہت عرصے سے حصہ تھا۔ بروس کو ڈوران پر پہلے سے ہی بہت غصہ تھا کہ اس نے فلم میں اس کے شامل کیے ہوئے رومانوی مناظر طلب کروا دیے تھے، اور اب اس منظر کے وہ زیادہ ٹیک لے کر اسے زج کر رہا تھا۔ کیمرے گھوم گئے تھے۔ میک اپ کرنے والے اور پانی پلانے والے بروس کے منع کرتے ہی بھاگتے ہوئے کارلا اور ڈوران کی طرف آ رہے تھے۔ باقی سارا عملہ بھی اپنی ذمہ داری سے ہٹتے ہوئے اب ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں محو تھا۔ گھور کر بروس کو دیکھا جو اب کچھ دور چھتری کے نیچے بیٹھے ہاروی کی طرف جا رہا تھا۔ ڈوران نے آنکھوں کو چندھی کیے پیشانی پر بل ابھارے۔ اس کے سامنے کھڑا لڑکا اس کے غصے سے بے نیاز میک اپ درست کر رہا تھا۔ ڈوران نے ایک ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے لڑکے کو روکا اور خود لمبے لمبے ڈگ برتا کچھ دوری پر بیٹھے ہاروی اور بروس کی طرف بڑھا تھا۔ بروس اب ہاروی کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو کر مشروب کا گلاس اٹھا رہا تھا جب وہ سر پر پہنچ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ بروس نے گلاس کو منہ سے لگائے نگاہیں ہٹائیں۔ ڈوران سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ڈوران نے انگلی اٹھائی۔ یہ میرا لاسٹ ٹیک ہوگا، اس کے بعد میں ایک اور ٹیک نہیں لوں گا۔ اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بروس ایک دم چونک گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر زیادہ ٹیک لے رہا ہے۔ وہ فیصلہ سنا کر رکا نہیں تھا، جس تیزی سے آیا اسی تیزی سے پلٹ گیا تھا۔ بہت بہت بد دماغ ہے بھائی۔ یہ جتنا مہنگا ایکٹر ہے اتنا ہی الٹ دماغ کا مالک ہے۔ کیوں کاسٹ کیا اسے اتنے مہنگے پروجیکٹ میں؟ بروس نے ناک چڑھاتے ہوئے اس کی پشت کو گھورتے سوال کیا۔ ہاروی نے چیر کر رکھ دینے والا اور ڈرانگ پھاڑ دینے والا
وہ اپنی بددماغی کو اپنی پہچان کہتا ہے۔ درنگ اسے درنگ کے نام کا مطلب بتاتے کہکا لگایا تھا۔ ہاروی وہ بروس کے دوران سے نفرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بروس نے غصے سے سر ہوا میں مارا، اب ہنسی کو دبا کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غصہ مت کرو، یہ ایسا ہی ہے۔ یہ تو کسنگ سین بہت مشکل سے کرتا ہے، اور وہ بھی زیادہ تر اوریجنلی۔ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، اسٹیفن نے کہا تھا یہ تمہاری فلم میں کام نہیں کرے گا۔ ہاروی نے بروس کو دوران کے متعلق مزید آگاہ کیا تھا۔ ٹیکنالوجی استعمال کرواتا ہے، ڈرامے ہیں اس کے، سب جانتا ہوں میں۔ جو زیادہ تاثر دیتے ہیں وہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں، بروس نے تھوڑی کو کھرچتے ہوئے درست لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، ڈرامے نہیں کرتا، شروع سے ہی ایسا ہے۔ نیتن نے متعارف کروایا تھا اسے پہلے 1 سال۔ متوازن لہجے میں کہتے ہوئے ہاروی نے میز پر رکھا لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا تھا۔ معمولی اسٹنٹ مین کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ اگر یہ بات ثابت کر دوں کہ یہ صرف اس دوران کے ڈرامے ہیں تو کیا دو گے مجھے؟ بروس نے بھویں اچکائے کمینگی سے پوچھا۔ ہاروی نے لیپ ٹاپ پر جھکی نگاہ اٹھائی اور پھر استہزائیہ مسکرا دیا تھا۔ اب یہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ اسے سین تک تو کروا نہیں سکے۔ میں یا تو… اوہ بس کر بھائی، ہاروی نے تمسخرانہ کہا۔ بروس نے ناک پھلائے وثوق سے پوچھا، تمہیں ویڈیو چاہیے یا پکس؟ بس یہ بتاؤ۔ ہاروی نے چند سیکنڈ حیرانی سے بروس کے چہرے پر موجود سختی کو دیکھا تھا، ایسے جیسے اب یہ اس کی عزت کا معاملہ بن چکا ہو۔ ویڈیو، کیونکہ اگر اس کی ویڈیو میڈیا پر آ گئی تو سمجھو اس کا یہ جو سو کالڈ ایٹیٹیوڈ ہے نا، پاش پاش ہو جائے گا۔ ہاروی نے خباثت سے آنکھ کا کونا دبایا۔ بروس نے پرسوچ نگاہ سامنے دوران پر مرکوز کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ پڑوسی پروسٹیٹیوٹ، لگتا ہے کچھ فکس کرنا پڑے گا۔ تو بس پھر دیکھتے جاؤ۔ دوران اپنے کیبن کے قریب کھڑا سگریٹ سلگائے انل سے باتوں میں مصروف تھا۔ ہاروی ایک دم سے چونک کر سیدھا ہوا، پہلے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ہاروی نے نگاہیں بروس کی طرف گھمائی تھی۔ نو، اس سب کو اس معاملے سے الگ ہی رکھو، وہ سب الیگل ہے۔ کسی کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو… ہاروی نے دانت پیستے ہوئے آواز کو دھیما رکھا تھا۔ بروس استہزائیہ مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس ایک لڑکی ہی تو چاہیے، اور کچھ کیمرے۔ ہاروی نے لب کھینچے گہری سانس لی۔ پھر سے سوچنے کا مشورہ دوں گا۔ وہ بھی فلم ہوتی ہے، یہ بھی فلم ہوگی، پر صرف… نہیں میری جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بروس نے پھر سے آنکھ دباتے ہونک بنے ہاروی کو پوری بات سمجھائی تھی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس میں ہیرو کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ فلم ہے۔ ہاروی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ نہ، مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی اور طریقہ سوچو۔ بروس نے تو جیسے سب کچھ سوچ لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب بس مجھ پر چھوڑ دو۔ اعتماد سے پریشان چہرہ لیے بیٹھے ہاروی کو دیکھ کر مسکرایا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، سب مجھ پر چھوڑ دو، بس ایک عدد پارٹی کا اہتمام ہو جائے۔ اوکے، میں ذرا اس کا آخری ٹیک لے کر آیا۔ بروس نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا، جو اب بھی حواس باختہ بیٹھا تھا۔ بروس اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم کیمروں کی جانب بڑھا دیے تھے، جہاں دوران اپنا ٹیک دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کراچی کے بہت پرانے متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں 2 منزلہ ملک ہاؤس میں اب دوسری پیڑھی اپنی زندگی کے ماہ و سال گزار رہی تھی۔ ملک ہاؤس 2 بھائیوں بختیار ملک اور سخاوت ملک کی مشترکہ ملکیت تھا۔ بختیار ملک بڑے تھے اور ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا نوین ملک اور بیٹی شازیہ ملک، جبکہ چھوٹے بھائی سخاوت ملک کے 4 بچے تھے، بڑا بیٹا اسمن، اسے چھوٹی عصمت، پھر یاور اور سب سے چھوٹی بیٹی طلعت۔ بختیار ملک اور ان کی زوجہ اپنی بیٹی شازیہ کی شادی کے بعد ہی یکے بعد دیگرے تارے پانی سے کوچ کر گئے تھے، اور پھر ان کے بعد ان کا اکلوتا بیٹا نوین ملک بھی وری جوانی میں دنیا کو الوداع کہہ گیا تھا۔ سخاوت ملک کے گزر جانے کے بعد اب ملک ہاؤس کی پہلی پیڑھی میں سے صرف سخاوت ملک کی زوجہ دستگیر بیگم ہی اس گھر میں سب سے بڑی تھی، جو اپنے 2 بیٹوں اسپند اور یاور کے ساتھ یہاں مقیم تھی۔ ملک ہاؤس میں آئے کسی نہ کسی دن پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ اسفند ملک کو کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اور یاور ملک معمولی ملازمت کرتا تھا۔ گھر میں کمانے والے 2 اور کھانے والے زیادہ تھے، مگر یہاں مالی پریشانی کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل تھے۔ اب اس وقت بھی لاؤنج سے تھوڑا آگے کمرے میں ابھرتی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ آج چھٹی کے دن صبح سے لگا یہ تماشا رات گئی تک جاری تھا۔ یہ اسفند اور روبی کا کمرہ تھا۔
रूबी के जहेज में आया लकड़ी का बेड, सिंगार मेज और एक अदद छोटा सा पलंग इस कमरे में रखे गए थे। इस वक्त कमरे के वस्त में यावर गुस्से में बिपरा खड़ा बेड पर बैठे असफन मलिक को अपने दोपहर को लिए गए फैसले से आगाह कर रहा था। बेड के किनारे पर रूबी अपने झगड़ों को सख्ती से पेवस्त किए अपने गम और गुस्से पर जब्त की अक्कासी कर रही थी, जबकि 3 साला दुरान असफन के घुटने के पास बेड पर और 2 साला बुरहान पलंग पर सो रहा था। तुम दुरान को गोद लेना चाहते हो? ये क्या बात हुई? दुरान नवीन भाई का बेटा है, हमारे खानदान का खून है, फिर इसको गोद लेने की क्या तुक बनती है? सब इसका ख्याल रखते तो हैं। असफन मलिक की पेशानी पर यावर की बात को लेकर अनगिनत नासमझी के शिकन नमूदार हुए थे। यावर मलिक दुरान को कानूनी तौर पर गोद लेना चाहता था। भाई बस करें, क्या खा ख्याल रखते हैं? कोई ध्यान नहीं देता उस पर। कपड़ों के नाम पर ये निक्कर, और ना कोई मुंह धुलाए ना कुछ। काम वाली आए तो नहला दे, नहीं तो हफ्ता भर ऐसे ही गंदा फिरता रहता है बेचारा। यावर ने बाजू को लंबा ताने हाथ के इशारे से असफन की तवज्जो दुरान की तरफ दिलाई थी। असफन ने गर्दन को हल्का सा खम दिया। वो मासूम शहजादों सी सूरत वाला बदनसीब बच्चा इस वक्त पुरानी सी फटी निकर पहने सो रहा था। कराची में आजकल रात को खुनकी बढ़ जाती थी, लेकिन किसी को ये जहमत नहीं होती थी कि रात के वक्ती से शर्ट पहना दी जाए। आए दिन दुरान पर बढ़ते जुल्म अब यावर की बर्दाश्त से बाहर थे। वो एक साल थी वो एक साल से यही सब कुछ देख और बर्दाश्त कर रहा था। यावर की गोद लेने वाली बात पर रूबी को दोपहर से ही परेशानी लाहक थी, क्योंकि अगर यावर इस मामले में संजीदा हो गया तो क्या उसकी बहन को दुरान को गोद लेना पड़ेगा? वो तनक कर आगे हुई। यावर ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। सोनी क्या नई नवेली दुल्हन आकर इसको संभालने में लग जाएगी? रूबी ने निरोठे लहजे में शिकवा किया। सोनी और यावर की 3 साल पहले पसंदीदगी की बिना पर निस्बत तय हुई थी। ये पसंदीदगी रूबी और असवन की शादी से ही शुरू हुई थी, और फिर बात इतनी बढ़ी कि यावर की जिद पर सबको रूबी की बहन सोनिया का रिश्ता लेकर जाना ही पड़ा था। लेकिन अब जब शादी करीब आने वाली थी तो यावर की ये बात कि दुरान को अपना नाम देकर अपना बेटा बनाएगा किसी तौर भी रूबी को हजम ना हो रही थी। हाँ, सोनी संभाल लेगी। जाहिर जाहिर सी बात है भाभी, जब उसे गोद लूंगा तो अपना नाम दूंगा, तो मेरी बीवी को तो उसे कबूल करना होगा। यावर मलिक ने कंधे उचकाए थे और अपने फैसले को अटल करार दिया। सोनी नहीं करेगी ये सब, रूबी ने नाक फुलाकर यावर से कहा और गुस्से से असफन मलिक की तरफ पलटी। असफी, मेरी बात सुने। यावर बात को फजूल में बढ़ावा दे रहा है। हम सब दुरान का जितना हो सकता है ख्याल रखते हैं। अब अपने भी तो काम होते हैं ना, 100 बिखेड़े हैं। इसको गोद में उठाए उठाए तो नहीं फिर सकते। रूबी ने माथे पर शिकन की तादाद बढ़ाते हुए शोहर को सफाई पेश कर दी। क्यों न दुरान को लाने वाला और यहाँ रखने वाला मजिद होने वाला असफन मलिक ही तो था। उठाए उठाए फिरने का कौन कह रहा है आपसे भाभी? इन 100 कामों और बिखेड़ों में आप बुढ़ान का और उस्मत बाजी पायका का भी तो ध्यान रखती है ना, तो इसे क्यों भूल जाते हैं आप सब? यावर का पारा तो आज किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो ऐसा ही था, डट जाने वाले और लड़ जाने वाला। उसका मुंह बोलता सबूत सोनी थी, जिसके लिए दस्तगीर बेगम किसी सूरत ना मान रही थी, और फिर यावर की जिद के आगे हार माननी पड़ी थी। तुम घर होते हो जो तुम्हें पता हो हम कितना ध्यान रखते हैं या कितना नहीं। रूबी ने नाक चढ़ाकर तुर्की बतुर्की जवाब दिया। भाभी, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ आपसे। यावर ने नजरें चुराई। तुम बात भी तो गलत कर रहे हो। सोनी हरगिज आते ही एक 3 साल के बच्चे की माँ नहीं बनेगी। मेरी बहन कोई गिरी पड़ी है जो यूं तुम उसके सर पर बच्चा मुसल्लत करोगे? रूबी ने हाथ हवा में घुमाते फैसला सुनाया। ठीक है, मत बने दुरान की माँ, फिर मेरी बीवी भी नहीं बनेगी। यावर के 2 टोक लहजे में कहे गए जुमले पर असमंद और रूबी एक साथ दम बखुद हुए। यावर, बकवास बंद करो। सोनी को तुम यूं फजूल की बात पर छोड़ दोगे क्या? दुरान नवीन भाई का बेटा है, वो हमारे चचाजाद थे। इस लिहाज से अब दुरान की जिम्मेदारी हम सब पर है, ना कि सिर्फ तुम पर। असमन मलिक की रोबदार गरज पर यावर की पलक तक नहीं झपकी थी। भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसे गोद ना लूं, तो फिर मेरी एक बात माने। दुरान को शाजिया आपा के पास भेज दें। वो सगी फूफो हैं, इसकी शायद वो ही। यावर ने गहरी सांस लेते ही अपनी अगली शर्त से आगाह किया। असफन की इस बात पर सटपटाकर सीधा हुआ। चेहरे पर गुस्से के आसार यकदम बढ़े। हाँ, ताकि वो ताया की बाकी बची कुची जायदाद भी दुरान के बहाने हमसे ले उड़े, है ना? वो कहेगी नवीन का बच्चा मैं पाल रही हूँ, तो इसके हिस्से की जायदाद भी मैं लूंगी। असद मलिक ने दांत पीसते हुए उसे नवीन की बहन शाजिया के इरादों से आगाह किया। लालच में आप सब एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ नहीं।
بھائی آپ کو نہیں پتا وہ کتنی مار کھاتا ہے سارا دن، یاور نے چیختے ہوئے کہا اور غصیلی نگاہ روبی پر ڈالی۔ اسوی یہ بدتمیز اتنا ہے، کیا کریں؟ برہان اور فائقہ کو مارتا ہے، گن ڈالتا ہے، اب برہان بھی تو ہے، اس سے چھوٹا ہے پر مجال ہے کچھ الٹا سیدھا کرے، اور یہ تو آفت کا پرکالا ہے، جب اتنے کام الٹ پلٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مار ہی کھائے گا۔ اس کی جگہ برہان یا فائقہ ہوں تو وہ بھی اتنی ہی مار کھائیں گے، روبی نے تنک مزاجی سے جواب دیا۔ بھابھی آپ تو چپ ہی کریں بس، یاور نے سیدھا ہاتھ کھڑا کرتے روبی کو بولنے سے روکا۔ ایک منٹ چپ کرو تم دونوں، یہ طلعت کیا کرتی رہتی ہے سارا دن، اس کو بلاؤ ذرا، روبی بلانا ذرا اسے۔ اسود نے طلعت کا پوچھا اور ساتھ ہی روبی کو اسے لانے کا اشارہ کیا۔ روبی ایک خون آشام نگاہ اس پر ڈالتی منہ میں بڑبڑاتی باہر نکل گئی تھی۔ یاور ناک پھلا کر اسود کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی طلعت نے کیا کرنا ہے، وہ بھی گاہے بگاہے اس کار عظیم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، جب دل چاہتا ہے مارتی ہے اس کو۔ یاور نے سر کو ہوا میں مارتے طلعت کے بارے میں اسود کو آگاہی دی۔ جی بھائی، طلعت نے دروازے پر ہاتھ رکھے تیکھی سی آواز میں پوچھا۔ اونچے سے قمیص شلوار میں کھلے بال چھوڑے، جدید سے فیشن سے لیس 20 سالہ طلعت حیرت سے کمرے کے گرم ماحول کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ روبی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ طلعت تم بھی دوران کو مارتی ہو؟ افسوس ہوا مجھے یہ جان کر، مطلب یہاں اس گھر میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب برابر ہیں۔ اسپن نے تعصب سے آنکھیں پھیلائیں۔ بھائی میں کب مارتی ہوں دوران کو؟ طلعت صاف مکرتے اب یاور کو گھور رہی تھی۔ یاور سے تو اس کی ایک پل بھی نہیں بنتی تھی۔ جھوٹ مت بولو تم، یاد کرو وہ پرسوں کیسے مار رہی تھی تم اسے۔ یاور نے کمر پر ہاتھ رکھ کے سر کو ہلاتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی جو مکمل طور پر بھولے کھڑی تھی۔ وہ اس دن تو اس نے میری اتنی مہنگی کریم ساری اپنی ٹانگوں پر لگا دی، ضائع کر دی تھی، تو میں نے تھوڑی سی سزا دی تھی اس کو بس۔ طلعت نے اسمن کو دیکھتے ہوئے بیچارگی سے اپنی صفائی دی تھی۔ تھوڑی سی سزا؟ او میرے خدا، کس قدر جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ بھائی اس نے پتہ ہے کیا حرکت کی تھی؟ دوران کو بالوں سے پکڑ کر اس کے گال پر تھپڑ مار رہی تھی۔ یاور نے اس کے جھوٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ بھائی میں ہلکی ہلکی چپت لگا رہی تھی، میں صرف ڈرا رہی تھی، اسے زور سے کب مار رہی تھی؟ طلعت نے پھر صفائی دی۔ ہاں تھپڑ کی آواز مجھے اسی لیے لاؤنج میں بھی سنائی دے گئی تھی۔ یاور نے چیختے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ طلعت تم سے یہ توقع نہیں تھی، کم از کم تم دوران کی دیکھ بھال کر سکتی ہو۔ اسپن نے تعصب سے سر ہلاتے کہا۔ بھائی میں کہاں کر سکتی ہوں، کالج سے آتی ہوں تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اور شام کو عصمت باجی اور بھابھی نے سارے کام ہی میرے سر ڈال دیے ہیں۔ طلعت نے ناک بھیجے ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ طلعت کی سفید جھوٹ پر روبی کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ جو ابھی تک بھائی اور بہن کی لڑائی میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، تنک کر آگے ہوئی۔ بس کرو طلعت، تم تو کالج سے آ کر کمرے میں ایسی بند ہوتی ہو کہ پوچھو مت، کام تو پھر دور کی بات ہے۔ روبی نے ہاتھ اونچا کرتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ چپ کرو تم لوگ، خدا کا واسطہ ہے چپ کرو۔ اسمن نے جھنلا کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ روبی اور طلعت نے زبردستی لب کھینچے اور سانس اندر کھینچی، جب سے سیدھی ہوئی۔ طلعت کل سے تم گھر کے کوئی کام نہیں کرو گی، تم دوران کو سنبھالو گی صرف، اسمن نے انگلی تان کر حکم صادر کیا تھا۔ بھائی مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا، یہ بہت شرارتی ہے۔ طلعت نے خوشمگی نگاہوں سے دوران کو گھورتے صاف انکار کیا۔ بچے شرارتی ہی ہوتے ہیں، وہ بچہ ہے، صرف 3 سال کا ہے، ابھی نا سمجھ ہے۔ اسپن نے حیرت سے پیشانی پر اس کی شکن ابھارے۔ یہ بات ان کی چھوٹی عقلوں میں آ جائے تب نا۔ بھائی آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، میں دوران کو لیگلی طور پر گود لوں گا۔ یاور کی سوئی وہی اٹکی ہوئی تھی، وہ ڈٹا ہوا تھا اپنے فیصلے پر۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم میڈ رکھ لیتے ہیں مل کر دوران کے لیے۔ اسپن نے اگلا حل پیش کیا۔ روبی کا منہ کھل گیا، آنکھیں اور لب ایک ساتھ سکوڑی، وہ اسپن کی طرف بڑھی۔ واہ بہت خوب کہی، اتنی ہی کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو بیوی کے کام کے لیے رکھ دیں میڈ۔ یہ نواب زادہ بہت عزیز ہے آپ کو، جو اس کے لیے رکھیں گے۔ روبی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا یہاں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاور نے کمر پر دھرے ہاتھ افسوس سے ہوا میں اٹھائے۔ دستگیر بیگم آہستہ آہستہ چلتی چھڑی کے سہارے کمرے کے دروازے میں آئی تھی۔ وہ کب سے لاؤنج کے پلنگ پر کروٹ بدل رہی تھی، لیکن کمرے کا شور یہاں سونے نہیں دے رہا تھا۔ ان سب میں فقط عصمت ہی نہیں، کیونکہ وہ رات کو فائقہ کو لے کر اوپر چلی جاتی تھی۔ اسفی میں کہہ دیتی ہوں،
पहली फुर्सत में बच्चे की सुन्नत पूरी करवाओ। पहले, इस अंग्रेज बुड्ढी को तो इस्लाम का कुछ नहीं पता। तुम लोगों को तो पता है, पलीद कहीं का। कभी किसी बर्तन को झूठा, कभी कहीं, कभी कहाँ। दस्तगीर बेगम का एक 1.5 साल से यही रोग था, और आज वो इसी बात को दोहरा रही थी। दुरान जब इस घर में आया तो 1.5 साल का था। आजकल करते वो 3 साल का होने को आया था, मगर वक्त ही नहीं मिला किसी को। यावर पढ़ाई के लिए पंजाब में था। दस्तगीर बेगम के अपने ही मसले थे। एक तो उन्हें दुरान अंग्रेज माँ का बेटा होने की वजह से खलता रहता था, ऊपर से इनको दुरान के नबीन का खून होने पर भी शक था। यावर, इसे ले जाते हैं और डॉक्टर के पास। असमन ने दुरान के बालों में हाथ फेरते हुए यावर की तरफ देखा। वो मैं कर लूंगा भाई, बेफिक्र रहें। मैंने इसकी देखभाल के लिए छुट्टी ली है ऑफिस से। यावर ने तसल्ली दिलाई। ठीक है, और तुम इसे गोद नहीं ले रहे हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के बाद किसी ने भी दुरान को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असमन ने गर्दन घुमाकर सबको घूरते तंबीह की। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मगर जानते थे कि यहाँ इस पर अमल मुश्किल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कमरे से जाने लगे। असमन मलिक ने दुरान को बेड पर से उठाया और एक तरफ लगे पलंग पर बुरहान के साथ लिटा दिया, और वो एक निकर में मलबूस फूले से गालों, सफ़ेद रंगत और गहरी आंखों वाला दुरान मलिक रोज अपनी जिंदगी के बदलते फैसलों से बेखबर सो रहा था। सुबह उठते ही उसको काम ही इतने होते थे। वो बोलता कम और खाता ज़्यादा था। वो हर वक्त किसी न किसी खोज में रहने वाला और मार पीट करने वाला बच्चा था। वो कितनी देर तक खामोश, एकटक सोच में डूबे रहने वाला बच्चा था। किसी को देखता तो गहरी निगाहों से देखता और टिकटिकी बांधे देखे ही जाता। किचन से निकालो तो लाउंज में पड़ी अलमारी के दराजों में सर घुसा देता। वहां से हटाओ तो बुरहान को नीचे लिटाए उसके मुंह पर पंच मार रहा होता। बुरहान को बचाओ तो फैका के बाल नोच देता। वैसे तो माँ सिवाय वो असमंत और यावर के मलिक हाउस में सबका पसंदीदा फर्द था, मगर रूबी को नफरत इसलिए भी अजीब थी कि वो अक्सर रात को पलंग पर से उठकर असद मलिक और उसके दरमियान में लेट जाता था। उसे इस बात से बेहद कोफ्त होती थी। ये हरकत अपने बच्चे की तो कोई भी माँ बाप आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर दुरान की हरकत रूबी के तन बदन को जला देती थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं एक नई एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।